بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات تھے اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے، اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امریکن ٹیم کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایرانین اس قدر تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے پاس نیوکلیئر جو ایگریمنٹ تھا اوباما کے ساتھ ہوا تھا، یا اس کے بعد جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کی حفاظت کا بندوبست تھا، یا جو ان کا فیوچر پلان تھا، اس حوالے سے دے ور فلی پریپیئرڈ، اور امریکی ٹیم کے سرینا ہوٹل میں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے پورا فریم ورک جو ہے وہ لے ڈاؤن کر دیا تھا۔ پھر ایک اور بات جو سامنے آئی ہے کہ ان مذاکرات کے دوران بار بار صدر ٹرمپ سے بات چیت ہو رہی تھی، جس سے اس بات کی غمازی ہوتی ہے کہ شاید یہ جو ٹیم تھی اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے، یعنی بیکاز ایک درجن سے زائد دفعہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے بات کی، پھر اس کے بعد CIA چیف سے بات ہوئی، پھر نیشنل جو سیکیورٹی کونسل ان کی امریکہ کی ہے اس کے لوگوں سے ان کی بار بار بات ہوئی۔ تو یہ شاید پوری طرح JD وینس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کیا فیصلہ کریں کسی معاملے پر۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بیچ میں ایک موقع پر بنجمن نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی JD وینس سے گفتگو کی، اور ایرانینز جو سامنے پریسر آیا ہے، جو انہوں نے اطلاعات دی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ دو چار ڈیفیکلٹ پوائنٹس تھے، لیکن تمام چیزیں چل رہی تھیں۔ جب نیتن یاہو کا فون آیا تو اس کے بعد پھر مذاکرات ایران اور امریکہ کے بیچ جو چیزیں تھیں ان سے ہٹ کے جو اسرائیلی کنسرنز ہیں ان پر وہ آ گئے، اور یہ بنیادی طور پر مذاکرات کی ناکامی کی وجہ بنا ہے کہ وہاں پر جو امریکہ کی مذاکراتی ٹیم تھی، بجائے وہ امریکہ اور ایران کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتی، وہ جو اسرائیلی مفادات ہیں یا جو اسرائیلی انٹرسٹ ہے اس پر وہ ساری گفتگو شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات کلیپس کر گئے۔ اور ایران نے یہ بالکل واضح کیا کہ یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو چیز آپ جنگ میں حاصل نہیں کر سکے اب وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، which is not possible۔ اچھا، اب آگے کیا ہوگا، ایک بڑا سوال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مضمون ری ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ کارڈ، اور اس میں یہ ایک اندیا دیا گیا کہ امریکہ ایران کا جو نیول بلاکڈ ہے وہ کر دے گا، یعنی اس کے سمندر ہر طرف سے وہ آ کے امریکی بحری اس کو بحریہ گھیر لے گی اور آمد و رفت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وہ اسکیم تھی، یہ وہ کرتب ہیں یا یہ وہ کاریگری ہے جو وینزویلا میں حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے استعمال کی گئی، یعنی بلاکڈ کیا گیا نیول، اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا۔ اور یہی کیوبا میں بھی یہی پچھلے کئی مہینوں سے یہ چیز جاری ہے کہ کیوبن آئل جو ہے وہ کیوبا تک نہیں رشین آئل پہنچ رہا، اور جس کی وجہ سے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ کمزور ہیں، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ کیوبا کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہنگامے ہوں گے اور پھر رجیم چینج ہو جائے گی۔ لیکن ایران کی صورتحال وینزویلا اور کیوبا سے بہت مختلف ہے۔ وینزویلا میں یہ سب کچھ ممکن اس لیے ہوا کہ وہاں پر جو ان سائڈ جو حکومت کے اندر جو لوگ تھے، جو وائس پریزیڈنٹ تھیں، اب وہ جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ سودا کر لیا تھا، اور میڈورو کو جب اغوا کرنے کے لیے امریکی ٹیم پہنچی تو جو ان کی سیکیورٹی کی کیوبن جو ٹیم تھی وہ اس کو ہٹا دیا، وہ ساری کی ساری پہلی مار دی گئی تھی، اور اتنا موقع نہیں ملا میڈورو کو کہ وہ وہاں سے اپنے سیف ہاؤس میں پہنچ سکتے، کیونکہ نائب صدر ملی ہوئی تھی، ان کی جو فوج کا سربراہ تھا وہ ملا ہوا تھا، ایجنسیز ملی ہوئی تھی، امریکہ نے سب کچھ خرید لیا تھا۔ کیوبا میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے بلاکڈ کے باوجود کہ جو کیوبن گورنمنٹ ہے اس کے اندر امریکہ بریک ان نہیں کر سکا، اس کے اندر وہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ کریٹ نہیں کر سکا، اس لیے کیوبا جو ہے وہ بھی سروائیو کر گیا باوجود نیول بلاکڈ کے، اور باوجود بڑے بلند بانگ دعوے صدر ٹرمپ کے اور ہیگسیت کے اور مارکو روبیو کے کہ کیوبا جو ہے وہ بڑی جلد امریکہ کی لیپ میں گرنے والا ہے۔ اب ایران کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ ایران کے اندر ناممکن ہے کہ کوئی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو، ابھی تک اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ
اس مزاحمت سے، اس حملے سے پہلے ڈیفینیٹلی وہاں پر مظاہرے ہوئے اور جو لوگ مہنگائی کے خلاف باہر نکلے، ان کو اسلحہ بھی دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اب حکومت یہ گرا دیں گے، تبدیل ہونے والی ہے۔ لیکن جیسے ہی حملہ ہوا، ایرانی قوم متحد ہو گئی۔ ایرانی قوم کو یہ سمجھ آ گئی کہ امریکہ بنیادی طور پر کیا کرنا چاہتا ہے ریجیم چینج کے نام پر، تو وہ میر جعفر اور میر صادق ایران کے اندر سے تو امریکہ کو ملے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر امریکہ ایران کا نیول بلاکڈ کرتا ہے تو ایران کے پاس پھر پورا اختیار ہے کہ وہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو مکمل طور پہ بند کر دے۔ سعودی عرب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایسٹ ویسٹ جو پائپ لائن ہے اس کے ذریعے وہ 70 لاکھ بیرل ڈیلی انہوں نے شپمنٹ شروع کر دی ہے، فلی ریسٹور کر دی ہے سپلائی، لیکن 20% جو آئل کا ہے دنیا میں جو جاتا ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے آتا ہے۔ ایران کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو امریکن بلاکڈ کے مقابلے میں اس کو بلاک کر دے، اور پھر ایران کے پاس اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں۔ وہ زمین کے راستے افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے، زمین کے راستے وہ پاکستان سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ ترکیہ سے بھی جڑا ہوا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ سید طیب اردگان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اگر امریکہ نے دوبارہ ڈریگن ہوئے وار میں اور ایران پر حملہ کیا تو پھر ترکی بھی اس وار میں شامل ہو جائے گا۔ اسپین کے ساتھ ٹیرف زیرو کی، یعنی ٹیرف بڑھا کے ٹریڈ زیرو کیا امریکہ نے، تو اسپین کے وزیر اعظم 2 گھنٹے کے اندر اندر چائنا پہنچ گئے ہیں۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے بھی یہی اعلان کیا امریکہ کے حوالے سے، اور جو ناروے کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل نتنیاہو کا اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو آئسولیشن میں ڈالنا چاہیے۔ تو ورلڈ از ناٹ دا سیم۔ ایران کے حوالے سے چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے وینزویلا یا ان کے درمیان تھی، اور اگر یہ اس طرح کا نیول بلاکڈ کریں گے یا اب دوبارہ سیولین ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ وار کرائم ہے، اور اس پر جو دنیا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھی رہے گی، چائنا بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، اور ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس نے پوری قوم کو اس وقت ایک کر دیا ہے۔ اور اس وقت سعودی عرب جو ہے اس نے جو معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ، جو سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کے تحت بہت ساری پاکستان کی ایئر فورس بھی چلی گئی ہے وہاں پر، فوجی بھی چلے گئے ہیں ریپورٹڈلی، لیکن بہرحال یہ ایزی مرحلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے اگر کوئی جنگ اس شیپ میں جاتی ہے تو، کیونکہ ظاہر ہے ایران ہمارا برادرلی ملک ہے اور ہم اس کے خلاف اگر جنگ میں جاتے ہیں، جس کا مجھے امکان نہیں لگتا لیکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پاکستانی حکام نے ابھی تک سمجھداری سے کام کیا ہے، اور جو یہ دونوں تمام چیزوں کو ساتھ لے کے جو چلنے والی بات ہے، یہی پالیسی اگر مستقبل میں بھی رہی تو پاکستان کسی بڑی مصیبت سے بچ سکتا ہے، اور ایک جو اس نے پوسچر بنایا ہے اس میں وہ آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی پیسوں کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے کچھ کرنے کے لیے تو پھر پاکستان کے لیے حالات جو ہیں وہ یقیناً چیلنجنگ ہو سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔